ایک دن موت آنے والی ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ الہ العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوو گے موت تمہیں پا لے گی۔ موت سے کوئی ہستی بھی مستثنا نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا ما جلاؤہا یا رسول اللہ، کہ اگر دل کو گناہوں والا زنگ لگ جائے تو اس زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے متعلق اپنی امت کو آگاہ کیا۔ پہلے نمبر پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر انسان کے دل کو گناہوں کا زنگ لگ جائے تو اس کے اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرے، اور ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرے انسان، تاکہ انسان کے دل سے گناہوں والا زنگ جو ہے یہ اتر جائے۔ اور اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ میں نے مرنا ہے، یہ دنیا فانی ہے، اسے چھوڑ کر جانا ہے، تو یقیناً انسان پھر آخرت کی فکر میں لگ جائے گا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں کہ مالک کائنات نے کسی کو معین وقت نہیں بتایا کہ کس وقت تو نے اس دنیا فانی سے رخصت ہونا ہے۔ چنانچہ تفسیر مدارک کے اندر ایک بڑا ہی عجیب واقعہ موجود ہے کہ ایک بادشاہ نے خواب کے اندر حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور پوچھا کہ میری موت کب آئے گی؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ اب جب بادشاہ صبح بیدار ہوا تو اپنے درباریوں کو اکٹھا کیا، تعبیر بتانے والوں سے تعبیر پوچھی، تو کسی نے کہا یہ جناب والا پراگندہ خیالات ہیں، کسی نے کہا یہ اس سے مراد 5 سال ہیں، کسی نے کہا 5 ہفتے، یعنی جو جس کے ذہن کے اندر آیا اس نے اس کی تعبیر بتا دی۔ چنانچہ یہ بات چلتے چلتے پہنچی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس کہ امام صاحب سے پوچھا جائے کہ ان 5 انگلیوں کا کیا اشارہ ہے جو خواب کے اندر موت کے فرشتے نے کیا۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت تعبیر کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل علیہ السلام تمہیں یہ بتا کر گئے ہیں کہ موت کا تعلق ان 5 امور کے ساتھ ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو غرض یہ کہ انسان موت کی فکر کے اندر رہے کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد میں نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میری پیشگی ہونی ہے، تاکہ انسان کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔